السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ مذہب اسلام نے جس طرح دیگر معاملات میں حقوق اور مساوات کا حکم دیا کہ برابری کا حق رکھو اور تمام لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، اسی طرح اسلام نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان بھی حسن سلوک یا معاملات میں ہر ایک معاملے میں ان کے ساتھ برابری کا سلوک رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرو یا اپنے لڑکے کے ساتھ زیادہ نرمی اختیار کرو، لڑکی کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کرو۔ نہیں، میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے کوئی چیز ہدیے کے طور پر دی تو میری ماں نے کہا کہ جاؤ حضور پاک کی بارگاہ میں اور ان کو اس پر گواہ بنا لو۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کر کے گئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب پہنچے تو حضور اسلام کو یہ بات بتائی تو حضور اسلام نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، کیا تم اپنے اس بیٹے کو جو چیز ہدیہ کر رہے ہو کہ اسی طرح اپنی تمام اولاد کو بھی یہ چیز ہدیہ کی؟ عرض کی، یا رسول اللہ ایسا تو نہیں کیا، میں اپنے اسی بیٹے کو یہ چیز ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرو، ولا تشہدنی، اور فرمایا مجھے ایسی باتوں پر مجھے گواہ مت بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، میں کسی ظلم پر گواہ یا کسی ظلم پر گواہ نہیں بنتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کو ظلم قرار دیا کہ اگر آپ کوئی چیز اپنی ایک اولاد میں سے ایک بچے کو کوئی چیز ہدیہ دو، دوسرے کو اسے محروم رکھو۔ اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو، تم ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، تو یہ بھی شریعت میں ظلم قرار دیا گیا۔ اولاد کے درمیان انصاف اور برابری کا حکم دیا گیا۔ ایسا نہیں کہ لڑکوں کے مابین مساوات ہو، لڑکیوں کے مابین نہیں، دونوں کا حق برابر رکھا ہے شریعت نے۔ دونوں کے ساتھ حسن معاملات اور ان کے ساتھ نرمی اور بہترین سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا تو اس کے پاس اس کا بیٹا آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو بوسہ دیا، اس کو چوما، اس کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیٹی بھی آئی تو اپنی بیٹی کو اس نے اپنے ہاتھوں کے سامنے بٹھا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا؟ اس کا عمل کیا دیکھا کہ اس نے اپنے لڑکے کو بوسہ دے کر کے چوم کر کے اپنی گود میں بٹھا لیا، لیکن جب اس کی لڑکی آئی تو اس کو سامنے بٹھا لیا۔ حضور نے فرمایا، الا سویت بینہما، کہ تم دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم نے اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا کہ اس کو چوم کر کے اپنے پاس بٹھایا، تمہاری بیٹی بھی اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو چوم کر کے بھی اپنی گود میں بٹھاؤ، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرو۔ تو کیا معلوم ہوا کہ اسلام نے جس طرح دیگر معاملات میں انصاف اور برابری کا حکم دیا، اسی طرح اپنی اولاد کے مابین بھی برابری اور حسن سلوک کا حکم دیا کہ ہر معاملے میں ان کے ساتھ برابری کرو۔ ایسا نہیں کہ لڑکے کو لڑکی پر فضیلت، ایسا کچھ نہیں، چھوٹے کو بڑے پر فضیلت، ایسا بھی نہیں۔ تمام اولاد کے ساتھ برابری اور انصاف کا رویہ اختیار کرو، اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ اس سے اگر برابری کا سلوک نہیں کرو گے تو آپس میں دلوں میں فرق پڑتا ہے، بچے سمجھدار ہوتے